دریائے نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ قدیم مصر کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج سے پونے 5000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی تھی۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریائے نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور تک چلے گئے ہیں۔ کہیں زیتون کے درختوں کی جھاڑ ہے اور کہیں انجیر کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ تھیبس کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہرے دار کی آواز گونج جاتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کے تیل کا لیمپ جل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ماپنے والے فیتہ تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نوعمر لڑکا جس کا نام عنبر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ عنبر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ عنبر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعون کی لاشوں کو دوائیاں لگا کر غلاموں، کنیزوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ عنبر اصل میں اس بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے عنبر انہیں دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک رات عنبر فرعون کی ملکہ نکریتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹا دیا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور کسی نہ کسی کہسان یا ماہی گیر کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم از کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کے بیٹے سے اس کی ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر ننھا شہزادہ عنبر گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو ادھیڑ عمر کا اہرام مصر کا انجینئر رجال دریا کے کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے عنبر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب عنبر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ انہوں نے عنبر کو دریائے نیل سے اٹھا کر پالا ہے۔ وہ رجال ہی کو اپنا اصلی باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی عنبر سے اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ عنبر اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن ہی سے کام کرتا آیا تھا اور وہ بھی اہرام مصر کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں اور دوائیاں بنانے اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے اہرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ عنبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا فیتہ ٹوٹ گیا۔ عنبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتہ لے آئے۔
अंबर घोड़े पर सवार होकर घर आया और माँ से कहा कि उसे अब्बा जान ने नया फीता लेने भेजा है। उसकी माँ ने संदूक में से तलाश करने के बाद नया फीता निकाल कर उसे दिया और कहा, अंबर बेटा ये लो फीता और होशियार रहकर वापस जाना। अंबर ने हंसकर कहा, फिक्र न करो माँ, मैं एक इंजीनियर का बहादुर बेटा हूँ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। अंबर ने फीता जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाते हुए दरियाए नील के किनारे के साथ साथ एहराम मिस्र की तरफ रवाना हो गया। आधी रात का वक़्त था। जैतून और खजूरों के झुंड अंधेरे की स्याह चादर ओढ़े दूर से भूत मालूम हो रहे थे, मगर अंबर को किसी किस्म का खौफ या डर महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कि वो अपने बाप के साथ अक्सर रातों को काम करता रहता था और इधर से कई बार वो गुजर चुका था। रास्ते में रेत के एक ऊंचे टीले के दामन में अंजीरों का एक छोटा सा बाग था, जिसमें एक झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में अनातूल नाम का एक दरवेश रहता था। अनातूल दरवेश अंबर से बहुत प्यार करता था। अंबर ने देखा कि अनातूल अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा खुदा की इबादत कर रहा था। अंबर ने घोड़े पर करीब से गुजरते हुए उसे सलाम किया और आगे निकल गया। अनातूल ने आंखें खोलकर अंबर को घोड़े पर जाते देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। अनातूल दरवेश को मालूम था कि अंबर मलका नकरीती का बेटा है। वो फ़िरौन मिस्र की औलाद है और शहजादा है। वो इंजीनियर रजाल का असली बेटा नहीं है, मगर उसने अंबर को कभी भी ये बात नहीं बताई थी कि वो मिस्र का शहजादा है, क्योंकि उसे मालूम था कि अंबर को बताने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़िरौन को पता चल गया कि उसका बेटा खुफिया तौर पर रजाल के घर में परवरिश पा रहा है, तो वो उससे गिरफ्तार करवा के ज़रूर कत्ल करवा देगा। अब तक फ़िरौन कितने ही महल में पैदा होने वाले शहजादों को कत्ल करवा चुका था। अंबर को एहराम अब नज़र आने लग गया था, जहां उसका बाप रजाल दूसरे मजदूरों और कारीगरों के साथ काम कर रहा था। फ़िरौन के हुक्म से उसके बूढ़े दादा के लिए ये एहराम खास तौर पर बनाया जा रहा था, क्योंकि दादा फ़िरौन बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने को था। इसलिए फ़िरौन आतून के हुक्म से उसे एहराम से जल्दी तैयार करवाया जा रहा था। यही वजह थी कि अंबर का बाप रजाल रातों को भी काम करना पड़ रहा था। अंबर ने एहराम में पहुंचकर फीता अपने बाप के हवाले किया और ख़ुद भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। रजाल बड़े बड़े कटे हुए चौरस पत्थरों में लोहे की सैनी से निशान लगाता जाता और अंबर इन निशानों पर यादाश्त के लिए सफ़ेद रोगन फेरता जाता था। दोनों बाप बेटा एहराम के निचले तहखाने में काम कर रहे थे। ये वो तहखाना था जिसके अंदर बूढ़े फ़िरौन की लाश को ताबूत में बंद करके रखा जाना था। तहखाने की दीवारें कीमती पत्थरों से चुन दी गई थीं। दरमियान में संगे मरमर का एक शानदार चबूतरा बनाया गया था। इस चबूतरे पर फ़िरौन के ताबूत को हमेशा के लिए रख दिया जाना था। दीवारों के ताकों में सोने के शमादान रोशन थे। इस तहखाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, जो एक बहुत बड़ी पत्थर की सिल थी। ताबूत को तहखाने में रख देने के बाद इस सिल को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही बंद हो जाना था। इसके बाद सिल को कोई नहीं खोल सकता था। इस ज़माने में दस्तूर था कि बादशाह मरता तो उसके नौकर कनीज़ों, खाने पीने का सामान, बर्तन, आराम करने का पलंग और उसके सोने जवाहरात उसके साथ ही तहखाने में दफन कर दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि मरने के बाद अगले जहान में बादशाह ज़िंदा हो जाता है और उसे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि 5000 साल बाद आज के ज़माने में जब इन एहराम मिस्र की खुदाई होती है और आसार कदीमा के माहिर तहखानों की पथरीली सिल तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, तो वहाँ उन्हें गुलामों और कनीज़ों की लाशों के पिंजर भी मिलते हैं। अभी तो हम इस ज़माने का जिक्र कर रहे हैं जब ये एहराम तमीर हो रहे थे। अंबर अपने बाप रजाल के साथ काम कर रहा था कि उनका घरेलू मुलाजिम पोल्का चबूतरे पर रखी जाने वाले संगे मरमर की सिल उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने संगे मरमर की सिल ज़मीन पर रखी और अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछ कर बोला, बड़े आका, बादशाहों के मकबरे बनाते बनाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अगर मैं कोई बादशाह होता तो कभी अपना मकबरा ना बनाता। रजाल ने मुस्कुरा कर कहा, पोल्का, अगर तुम फ़िरौन होते तो मैं तुम्हारा मकबरा बड़ा शानदार बनाता। अंबर ने कहा, पोल्का, क्या खबर, अगले बरस तुम बादशाह बन जाओ। पोल्का मुलाजिम, जिसकी उम्र 40 बरस थी, जो एक बैल की तरह
ہٹا کٹا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا امبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں تو غلام پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مروں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پولکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کروا کے بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کروا دوں گا۔ پولکا کہکا مار کر ہنس پڑا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر تل مقبرے بادشاہوں کو ہی سلامت رہیں، میرے لیے مٹی کی کچی قبر بھی بہت ہوگی، مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر بھوجن ملتا، ہرن اور تیتر کا گوشت کھاتا، ہرتوم کے سیب اور یروشلم کی میٹھی انجیریں کھاتا اور نرم نرم بستر پر سوتا اور غلام مور کے پنکھوں سے مجھے ہوا دے رہے ہوتے۔ بوڑھے رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا اب تو اٹھ کر باہر سے پتھر اٹھا کر لا، بادشاہ بننے کا خواب پھر کبھی دیکھ لینا۔ پولکا زمین پر سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہائے ری قسمت بے چارے پولکا، تیری قسمت میں تو پتھر ڈونے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا رجال اور امبر دیر تک ہنستے رہے۔ پولکا ان کا بڑا وفادار ملازم تھا۔ امبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگا کرتی تھیں جہاں گائے بھینسوں اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جایا کرتے تھے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام لیتے۔ وہ دن بھر ان سے کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڈی کرواتے، باغوں میں جانوروں کی طرح کام کرواتے اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ امیر لوگ ان کے مرنے کے بعد منڈی سے نیا غلام خرید لیتے، مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ خود کھاتا، وہی اپنے غلام پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال اور اس کے بیٹے امبر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور ان کا ذرا سی تکلیف پر بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا۔ بوڑھے رجال نے پولکا کو غلام کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ امبر اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ امبر کی ننھی سی کشتی میں اسے جو شاہی مہر ملی تھی وہ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال امبر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ امبر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ امبر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ امبر نے غلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا امبر، زیادہ دور نہ جانا، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ میں دریا کنارے مرغابیاں مارنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر امبر کو روکا بھی گیا تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا۔ امبر آخر شہزادہ تھا، ضد اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ شکار کا بھی بہت شوقین تھا، گھڑ سواری بھی بہت پسند کرتا تھا، مگر اس وقت وہ پیدل ہی غلیل ہاتھ میں لیے دریائے نیل کے کنارے کنارے چل پڑا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر خلاف معمول ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا اور ماہی گیر کشتیوں میں بیٹھے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ امبر کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ امبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا گوگوش تھا جو گھوڑوں کا چارہ فروخت کرتا تھا اور اس وقت اپنے مکان کے آگے اگی ہوئی انگور کی بیل کو پانی دے رہا تھا۔ سلام چچا، جیتے رہو بیٹا امبر، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ مرغابیوں کا شکار کھیلنے جا رہا ہوں چچا۔ بیٹے جانوروں کو نہ مارا کرو، یہ تو قدرت کی معصوم بولی بالی نشانیاں ہیں۔ چچا کیا کروں، مجھے شکار کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے امبر بیٹا، مگر کبھی کبھی جانوروں سے پیار بھی کیا کرو، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ابھی تو شکار کر لوں چچا، پھر پیار بھی کر لوں گا، تمہاری مرضی بیٹا، ویسے تم ہمیشہ من مانی کرتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دریا کے اوپر کی طرف سے شور سا مچا اور ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کناروں کی طرف لانی شروع کر دیں۔ پھر شاہی غلاموں کا ایک بیڑا آیا اور اس نے ماہی گیروں کو ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا۔ کمینوں بھاگو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں شاہی ملکہ کی سواری آ رہی ہے، بھاگو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہی گیروں میں افراتفری مچ گئی اور دیکھتے دیکھتے دریائے نیل کی سطح بالکل خالی ہو گئی۔
امبر نے گاگوش سے پوچھا، یہ شاہی سواری کس کی آ رہی ہے بابا؟ میرے خیال میں ملکہ نکریتی کی سواری آ رہی ہے۔ اندر آ جاؤ امبر، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ابھی شاہی غلام ہنٹر لے کر آ جائیں گے۔ امبر نے ضد کی کہ وہ وہیں کھڑا رہے گا اور دیکھے گا کہ کون غلام اس کو ہاتھ لگاتا ہے، مگر گاگوش نے اسے کھینچا اور اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں جب ملکہ کی سواری آتی ہے تو دریا پر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی؟ امبر خاموش رہا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دریا کے اوپر کی جانب سے ملکہ نکریتی کا شاہی بجرا نمودار ہوا۔ جب وہ گاگوش کے مکان کے قریب سے گزرا تو امبر نے دیکھا کہ سینکڑوں کنیزوں کے جھرمٹ میں مصر کی باوقار ملکہ ایک عالی شان الماری میں بیٹھی ہے اور کنیزیں مور چھل ہلا رہی ہیں اور ایک بار ارد گرد خوشبو اور عطر چھڑک رہی ہیں۔ کافی فاصلے پر آگے آگے غلام فوج کے سپاہی راستہ صاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک امبر نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑی جرات کا کام ہی نہیں تھا بلکہ شاہی سواری کے خلاف ایک بہت بڑا جرم بھی تھا۔ ملکہ نے دیکھا کہ 14 برس کا ایک خوبصورت لڑکا دریائے کنارے کھڑا بڑے شوق سے ملکہ کی سواری کو دریا میں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ایک دم فوج کا سپاہ سالار آگے بڑھا اور اس نے امبر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ امبر کو ملکہ نکریتی کے حضور پیش کیا گیا۔ امبر اس ملکہ نکریتی کا بیٹا ہی تھا مگر وہ اس سے بے خبر تھی۔ شاہی ملکہ کے لباس میں تھی اور بیٹا ایک معمولی کپڑوں میں ننگے پاؤں غلیل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لیکن خون آخر خون ہوتا ہے۔ ماں کے خون نے ایک بار تو جوش مارا۔ وہ ٹکٹکی باندھے امبر کی نیلی آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم کون ہو؟ امبر نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، میں رجال احرام بنانے والے کا بیٹا ہوں ملکہ۔ تم شاہی سواری دیکھ کر چھپے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ملکہ کی سواری کے وقت جو کوئی ہو اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا ملکہ عالیہ، پھر تم مکان سے باہر کیوں آ گئے؟ ملکہ عالیہ کی شاہی سواری دیکھنے باہر آ گیا تھا، اور اگر تمہیں سپاہی قتل کر دیتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا ملکہ عالیہ۔ یہ ایک دلیرانہ جواب تھا۔ ملکہ کے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ اس قسم کا جواب مصر کا ایک عام لڑکا ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ ملکہ نکریتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنے میں سپاہ سالار نے جھک کر عرض کی، ملکہ عالیہ محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ملکہ مصر جیسے خیالات سے چونک اٹھی۔ ہاں ہاں، شاہی سواری کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ پھر وہ امبر کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ امبر۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ امبر نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ شاہی سواری آگے چل پڑی۔ ملکہ نکریتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اپنا بیٹا اپنے جگر کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا جس کو اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی ماہی گیر کے ہاں پرورش پا رہا ہوگا۔ ملکہ 10 برس تک خفیہ طور پر اپنے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کرتی رہی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ امبر کو دیکھ کر نہ جانے اسے اپنے بچے کا خیال کیوں آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کہیں امبر ہی اس کا بیٹا تو نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امبر مکان میں داخل ہوا تو گاگوش نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ امبر نے بھی تو کمال کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر شاہی سواری کو دیکھنے باہر نکل گیا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس جرم کی سزا موت ہے۔ اس نے امبر سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھے لڑکے؟ آخر کی تمہیں کیا سوجی؟ امبر نے سینہ تان کر کہا، میں ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ غضب خدا کا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ لوگ تمہیں ہلاک کر دیں گے؟ معلوم تھا مگر میں مقابلے کے لیے تیار ہو کر گیا تھا۔ مگر تم ایک اکیلے شاہی فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ کم از کم 2-1 کو تو میں ضرور مار دیتا چچا۔ گاگوش نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گئے، ورنہ میں تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاتا؟ چچا، شاہی فوج میں اتنی جرات نہیں کہ مجھے مار سکے۔ میں ایک بہادر لڑکا ہوں۔ گاگوش نے ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر لیں اور خدا کا شکر ادا کیا کہ امبر موت کے منہ سے بچ کر واپس آ گیا۔ پھر اس نے بڑے شوق سے پوچھا، اچھا لڑکے، یہ تو بتاؤ، ملکہ نے تمہیں کیا کہا؟ ملکہ نے مجھ سے میرا نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا اور کہا کہ میں مکان سے باہر کیوں نکل آیا۔ میں نے پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، آپ کی سواری دیکھنے نکل آیا تھا۔
پھر ملکہ نے کیا کہا؟ ملکہ نے کہا اگر میرے سپاہی تمہیں قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے یہی کہا کہ میں بہادری سے ان کا مقابلہ کرتا۔ پھر ملکہ کیا کہنے لگی؟ پہلے تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی کہ تم بڑے بہادر لڑکے ہو، جاؤ واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ رب عظیم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ملکہ کے دل میں رحم ڈالا، نہیں تو خدا جانے آج کیا ہو جاتا۔ اچھے لڑکے اب یہاں سے اپنے گھر جاؤ اور خبردار آئندہ ایسی جرت کبھی نہ کرنا۔ امبر نے گلے لہراتے ہوئے ہنس کر کہا، میں تو پھر ملکہ کی سواری دیکھنے گھر سے نکل آؤں گا۔ جاتا ہے یا نہیں بیوقوف کہیں کہ میں آج ہی تیرے باپ سے شکایت کروں گا۔ خدا حافظ چچا۔ امبر ہنستا ہوا گوشت کے مکان سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے لنگوٹیے دوست قہرمان کے ہاں پہنچا۔ قہرمان عمر میں امبر سے 2 سال بڑا تھا، یعنی 16 برس کا تھا۔ وہ ایک پنیر بنانے والے کا بیٹا تھا۔ جب امبر نے اس سے بھی یہ بھیانک واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور امبر کو کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، یہ کام تو تم نے وہ کیا کہ میں خود کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کہ میں ایک روز شاہی فوج کا کپتان بن جاؤں۔ میرے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں لوہے کا ہینٹر ہو۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر غلاموں کے پاس جاؤں اور ان کو زور زور سے ہینٹر ماروں۔ امبر نے کہا، مگر قہرمان، غلاموں پر ظلم کرنا کوئی بہادری کی بات تو نہیں، مزہ تو دشمن کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں آتا ہے۔ قہرمان بولا، بھئی میری تو یہی خواہش ہے اور تم دیکھنا ایک نہ ایک دن میں ضرور فوج کا کپتان بن جاؤں گا۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قہرمان، ویسے تمہارا ڈیل ڈول اتنا ہے کہ تم کپتان بن سکتے ہو۔ امبر یاد رکھو، اگر میں بادشاہ کی فوج کا کپتان بن گیا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی رکھوں گا اور نیل کے کنارے ایک شاندار محل بنوا کر دوں گا۔ مجھے تمہارے بنوائے ہوئے محل کی ضرورت نہیں قہرمان، میں اپنے محل خود بنواؤں گا۔ چلو ہم دونوں اپنے اپنے محل بنوا لیں گے۔ اچھا اب چلو دریا کنارے چل کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دونوں دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دریا کنارے چل پڑے۔ دوپہر کے کھانے پر امبر اپنے ساتھ مچھلیاں لایا۔ ماں نے کہا، بیٹا تم نے بڑی دیر کر دی، تمہارا باپ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ امبر دوسرے کمرے میں گیا تو اس کا باپ رجال لکڑی کے کٹورے میں زیتون کا تیل ڈال رہا تھا۔ اس نے امبر کو دیکھ کر پوچھا، اتنی دیر کہاں کر دی بیٹے؟ ابا آج میں نے ملکہ مصر سے باتیں کی ہیں۔ بوڑھے رجال کے ہاتھوں سے زیتون کے تیل کا کٹورا گرتے گرتے بچا۔ کیا کہا؟ ہاں ابا، میں نے مصر کی ملکہ سے باتیں کی ہیں، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ امبر کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ماں باپ امبر کی بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملکہ ایک روز اپنے بیٹے سے گفتگو کر سکتی ہے۔ امبر نے باپ اور ماں کو شاہی سواری کا سارا واقعہ سنا دیا۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی بڑے غور سے واقعے کا ایک ایک لفظ سنتے رہے۔ امبر نے کہا، ملکہ نے مجھ سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ بوڑھے رجال نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، میرے باپ کا نام رجال ہے اور وہ احرام بناتا ہے۔ ملکہ نے کیا کہا؟ پھر کچھ نہیں، وہ اصل میں میری بہادری پر بہت خوش ہوئی تھی، پھر اس نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے کہا، رب عظیم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ باپ نے پوچھا، ملکہ نے تم سے کچھ اور تو نہیں پوچھا؟ بس میرا نام پوچھا اور پھر چپ ہو گئی۔ چپ ہو گئی؟ ہاں ابا جان، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ عالیہ نے کچھ اور تو نہیں کہا؟ نہیں۔ بوڑھے رجال نے اطمینان کا سانس لیا اور امبر سے کہا، اچھا چلو اب ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ کھانے کے دوران میں بوڑھا رجال یہی سوچتا رہا کہ کہیں ملکہ عالیہ نے اپنے بیٹے کو پہچان تو نہیں لیا۔ اصل میں بوڑھا رجال نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ملکہ اپنے بیٹے کو پہچانے۔ وہ چاہتا تھا کہ امبر ذرا اور بڑا ہو جائے اور پھر وہ خود اس کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اسے بتائے گا کہ امبر اس کا شہزادہ بیٹا ہے۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کے عوض ملکہ عالیہ سے ڈھیر سارا انعام و کرام دے گی۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں فرعون اسے قتل ہی نہ کروا دے۔ اسی لیے بوڑھا رجال ابھی تک خاموش تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ فرعون کے مرنے تک اس بات کو چھپائے رکھنا چاہیے۔ فرعون مر جائے تو وہ بڑی آسانی سے ملکہ مصر کے سامنے اس کے بیٹے کے راز کو افشا کر سکتا تھا۔ پھر امبر کی زندگی محفوظ ہوگی۔ کھانے کے بعد امبر سو گیا تو رجال نے اپنی بیوی سے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ امبر کی عمر 1 دن کی تھی کہ ملکہ نے اسے دریائے نیل کی لہروں پر بہا دیا تھا۔ 14 برس بعد وہ اسے کیسے پہچان سکتی ہے؟
پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا تو وہ ضرور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ملکہ نے امبر کو ہم سے واپس لے لیا تو یقینی طور پر فرعون کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور وہ امبر کے ساتھ ہم دونوں کو بھی قتل کروا دے گا۔ رجال کی بیوی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، رجال تم وہم کرنے لگے ہو، ملکہ اتنے برس گزر جانے پر امبر کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتی، مگر وہ ماں ہے اور ماں کا خون جوش مار سکتا ہے۔ فرض کریں اگر امبر کو اس نے پہچان بھی لیا ہوگا تو وہ کبھی امبر کو واپس محل میں بلانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس طرح فرعون کو بیٹے کا پتہ چل جائے گا اور وہ نجومیوں کی پیشگوئی کے مطابق اسے فوراً قتل کروا دے گا۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ ملکہ کو بھی ساتھ ہی مروا دے۔ یہ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ فکر نہ کرو، رب عظیم ہماری حفاظت کرے گا۔ بوڑھے رجال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے میں امبر کو لے کر ملکہ عالیہ کی خدمت میں حاضر ہو ہی نہ جاؤں؟ کس لیے؟ اسے شاہی مہر کے ساتھ اس کی امانت واپس کرنے۔ خدا کے لیے ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، اس طرح ملکہ اور امبر سمیت ہم سب بادشاہ کے ظلم کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ہر حال میں فرعون کی موت تک انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اتنے میں پولکا غلام شکار کی ہوئی مرغابیاں اور ابلی ہوئی انجیروں کی ٹوکری لے کر اندر داخل ہوا۔ رجال نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو پولکا نے بھینگی آنکھ پونچھ کر کہا، مرغابیاں تو میں نے ڈنڈا مار مار کر خود شکار کی اور انجیریں میں توتون درزی کے باغ سے توڑ کر لایا ہوں۔ کیا توتون درزی نے تم کو انجیریں توڑنے کی اجازت تم نے لی تھی؟ پہلے اجازت نہیں لی تھی، مگر جب وہ انجیریں توڑتے دیکھ کر باغ میں آ گیا تو میں نے اس سے معافی مانگ کر اجازت حاصل کر لی تھی۔ تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے پولکا کہ کبھی کسی کے باغ سے بغیر اجازت کے پھل مت توڑا کرو، مگر تم باز نہیں آتے۔ تم ضرور کسی نہ کسی دن میری کسی سے لڑائی کرواؤ گے۔ میرے آقا، لوگوں کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے دیکھ کر آپ کے غلام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ میں بے تاب ہو کر باغ میں گھس جاتا ہوں اور پھل توڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور اگر کسی نے تمہاری پٹائی کر دی تو مار کھا کر معافی مانگ لوں گا، مگر رب عظیم کی قسم توڑے ہوئے پھل ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ مار بھی کھاتا جاؤں گا اور پھل بھی کھاتا جاؤں گا۔ اچھا بابا، اب ہمارا سر نہ کھاؤ، جاؤ لے جاؤ یہ مرغابیاں اور انجیروں کو یہاں سے، اسے تم اکیلے ہی کھانا، میں چوری کا مال کھا کر اپنا بڑھاپا خراب نہیں کرنا چاہتا۔ غلام نے چونک کر کہا، میرے آقا، آپ اسے چوری کا مال کہتے ہیں؟ یہ تو میری محنت کا پھل ہے، خدا کی قسم پورے 101 مکے کھائے ہیں میں نے ان انجیروں کے لیے، اور ایک بھی انجیر باغ کے مالک کو واپس نہیں کی۔ اچھا بھئی، چلے جاؤ، جا رہا ہوں میرے آقا۔ اصل میں بوڑھا رجال ملکہ مصر کی سواری والے واقعے کے سلسلے میں پریشان تھا اور وہ غلام پولکا کو بک بک جک جک سننے کو تیار نہیں تھا۔ غلام چلا گیا تو دوسرے کمرے میں جا کر وہ کھجور کی چٹائی پر پڑے ہوئے امبر کو غور سے اور محبت سے دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھیں، سیاہ ریشمی بال، تیکھا شاہی ناک و نقشہ، بالکل مصر کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رجال دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھکائے واپس چلا آیا۔ اسے امبر سے اپنے بیٹے کی طرح پیار تھا، وہ اس کی جدائی کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ محل میں آ کر ملکہ نکریتی اپنے بچے کے لیے اداس ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بادشاہ فرعون آتون کے ڈر سے اپنے بچے کو دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، مگر وہ اسے ایک پل کے لیے بھی بھلا نہ سکی تھی۔ اس ننھی سی جان کو چھوٹی کشتی میں سوار کرا کر دریا میں بہا دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کسی اور ماہی گیر کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے گھر میں پرورش پائے۔ اگر رب عظیم کو منظور ہوا تو کبھی نہ کبھی ماں کو اس کا بچھڑا ہوا بچہ مل ہی جائے گا۔ ظالم اور سنگ دل فرعون کے خوف سے ملکہ کھل کر تو اپنے بچے کو تلاش نہ کر سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس ٹو میں رہتی تھی کہ کہیں سے اسے اپنے بچے کی خبر مل جائے۔ 14 برس گزر گئے تھے اور ملکہ نکریتی اپنے بچھڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے لیے سلگ رہی تھی۔ بھلا کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو بلا دے؟ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے جدا کیے ہوئے بچے کو بھلا کون بلا سکتا ہے؟ ملکہ نکریتی کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا اسے ضرور مل جائے گا، اور اس کی رازدار صرف اس کی ملازمہ شازمین تھی۔ شازمین نے ہی 14 برس پہلے ننھے شہزادے کے لیے ننھی سی کشتی تیار کی تھی اور اس میں اس کے لیے دودھ کی بوتل، سونے کے سکے اور نرم نرم سرہانے رکھے تھے، اور شاہی مہر تکیے کے نیچے چھپا دی تھی۔ جس وقت ملکہ کی شاہی سواری دریائے نیل کی سیر سے واپس محل میں پہنچی تھی تو شازمین نے دیکھ لیا تھا کہ ملکہ اپنے بچے کے لیے بے حد غمگین ہے۔ رجال کے بیٹے امبر کے ساتھ ملکہ کی گفتگو اس نے بھی سنی تھی اور ملکہ کی اداسی کو بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا۔
مگر وہ خاموش رہی تھی، اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہ ملکہ نکریتی بچے کے بارے میں گفتگو چھیڑنے سے اور پریشان ہو جائے گی۔ محل میں آنے کے بعد ملکہ نے خوابگاہ میں تمام کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور خود آرام دہ سحری پر لیٹ گئی۔ دوستو، یہ ایک انتہائی شاندار کہانی ہے عنبر ناگ ماریا۔ ابھی کیونکہ اس کی ابتدا ہے، ابھی آپ لوگوں کو اس کی اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جیسے جیسے میں اس کے آگے اور مزید حصے پیش کرتا جاؤں گا، آپ انشاءاللہ تعالی اس حیرت انگیز داستان سے بہت مسحور ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔